فرزند، تمہارے بڑے بھائی کی یہ بات تو صحیح ہے کہ تم نے برسہ برس تک کام کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ محنت نہ کرتا تو نہ یہ باغ ہوتا نہ باغیچے. باغ باغیچے انہیں مبارک، مجھے تو بس زمین میں سے حصہ چاہیے. اور وہ جو تم اتنے برس عیش کرتے پھرے نگر نگر، اس وقت خیال نہیں آیا تمہیں اپنی زمین کا؟ کتنے لوگوں کا رزق وابستہ ہے اس زمین سے، کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ یا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے بھی بغداد سے قسطنطنیہ تک آوارہ گردی کرتے ہوئے بنا لیا یہ سب؟ شیخ، عزت کرتا ہوں میں آپ کی، لیکن یاد رہے حصہ لے کر رہوں گا. جس سے تم حصہ مانگ رہے ہو وہ تو خود بھی مالک نہیں. کون ہے پھر مالک؟ برادری سے جا کے پوچھیں زمین کس کی ہے. زمانہ گزرا تمہارے والد کی تھی، ان سے پہلے تمہارے دادا کی، ان سے پہلے تمہارے پردادا کی. انہوں نے ایک رومی سے خریدی تھی اور اسے بھی اپنے دادا سے ملی تھی. اب سوچو یہ ہے صورتحال، تو کس کی زمین کون سے حصے کی بات کرے پھر؟ جو چلے گئے اگر وہ مالک تھے تو انہوں نے کسی اور کو کیوں دی؟ قبر میں لے جاتے اپنے ساتھ. پھر تو ہمیں زمین کے اصل مالک کی بات کرنی چاہیے. کیا کہتے ہو؟ فرض کرو یہ زمین تمہیں مل جاتی ہے، اپنے پاس کتنے سال رکھ سکو گے؟ 20 برس، بہت سے بہت 40 برس. پھر کوئی اور ہوگا مالک. ہوگا یہ کہ اس کے بعد کوئی اور پھر کوئی اور مالک بن جائے گا. تو زمین تو تمہاری نہ ہوئی. تو گویا اصل بات یہ ہے کہ زمین نہ تمہارے بھائی کی ہے نہ ہی تمہاری ملکیت. تو پھر اسی کی ہوئی نا، جس کے لیے تم محنت مشقت کرتے ہو، رات دن ایک کر کے باغ باغیچے سجاتے ہو اور اسی میں سے اپنا رزق کماتے ہو. شیخ محترم، آپ صحیح ہیں اپنی جگہ، مگر 20 سال سے یہ زمین ان کے قبضے میں، اور اتنے عرصے میں تو میں نے ان باغوں کا ایک پھل بھی نہیں چکھا. کتنے سال سے زمین کی دیکھ بھال کر رہے ہو عزمی؟ 20 سال سے شیخ محترم. ٹھیک ہے، پھر آج سے اگلے 20 سال تک گوک میں آغا زمین کی دیکھ بھال کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ شیخ محترم. شیخ، یہ ہمارا گھر شیخ سے فیصلہ کروانے آئے تھے تو ان کی بات تسلیم بھی کرو عزمی آغا. اب یہ جو فیصلہ ہے ہمیں منصف بنا کر کروایا گیا ہے، مانے نہ مانے آپ کی مرضی. استغفر اللہ شیخ. استغفر اللہ.